اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بات ہماری صفات خدا کے بارے میں چل رہی تھی، چند نکات اور مطالب عرض ہو گئے تھے اس میں، جن میں سے ایک نکتہ یہ عرض ہوا تھا کہ آیا خداوند متعال کی ذات صفات رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ عرض ہوا تھا کہ شرق و غرب کے بعض علماء قائل ہیں کہ خداوند متعال کی ذات صفات نہیں رکھ سکتی، اور عرض کیا تھا کہ یہ بزرگواران جن میں ہمارے ملا رجب علی تبریزی و قاضی سعید قمی، شیخ مظفر اور بعض علماء شامل ہیں۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ تصریح نہیں کی ہے، لیکن ان کا نظریہ جو ہے وہ اسی کی طرف پلٹتا ہے کہ خداوند متعال کی ذات صفات نہیں رکھتی۔ اس کی وجہ عرض کی تھی، چونکہ یہ بزرگواران قائل ہیں کہ بلکہ سب قائل ہیں، لیکن انہوں نے یہ نتیجہ لیا اس سے کہ خداوند متعال کی ذات چونکہ لامتناہی ہے، کنہ ذات تک پہنچنا محال ہے، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا صفات رکھتا ہے تو صفات ثابت کرنے سے پہلے موصوف کی پہچان تو ہونی چاہیے۔ مثلا میں اگر آپ کی کوئی صفات بیان کروں گا تو صفات تب بیان ہوتی ہیں جب آپ کی ذات کی شناخت ہو مجھے، جب ذات کی شناخت حاصل ہو جائے گی تو میں اوصاف بیان کروں گا آپ کے۔ یہ ایسے ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ خداوند متعال اوصاف رکھتا ہے، صفات رکھتا ہے، اور اس صفات سے ہم پھر متصف کریں، یہ فرق ہے اس بات پر کہ ہم پہلے ذات کو پہچانیں، اور ذات کی پہچان جو ہے محال ہے، کنہ ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بس صفات خداوند متعال نہیں رکھتا۔ اور پھر اس کی توجیحات کرتے ہیں کہ پھر قرآن اور روایات میں بہت ساری صفات ذکر ہوئی ہیں، تو عرض کیا تھا یہ پھر ان کو سلبی کی طرف پڑ جاتے ہیں۔ خدا قادر ہے، عاجز نہیں ہے، خدا عالم ہے، جاہل نہیں ہے، خدا حی ہے یعنی میت نہیں ہے، اس طریقے سے اس کی تبیین کرتے ہیں۔ بہرحال یہ علم کلام کی اور یعنی مفصل بحثوں میں سے یہاں چونکہ تذکر موجود تھا اس لیے تذکر دیا تھا، اور اس کے علاوہ بعض مطالب عرض ہو گئے تھے آپ کی خدمت میں تفصیلاً۔ اب چونکہ صاحب کتاب کا مبنا یہ ہے کہ ہم قائل ہیں کہ خدا صفات رکھتا ہے، تو ایک بات یہ ذکر ہوتی ہے کہ بس جب صفات رکھتا ہے تو حتماً ممکن ہے شناخت صفات کی شناخت حاصل کرنا ممکن ہے۔ جب ممکن ہو گئی تو اب سوال یہ اٹھتا ہے پھر کون کون سے راستے ہیں کہ جس پر چل کے ہم صفات خدا کو ثابت کر سکیں۔ فرماتے ہیں کہ کلی طور پر ہمارے پاس دو قسم کے راستے ہو سکتے ہیں، عقلی طریقہ بھی ہے اور نقلی طریقہ بھی ہے، یعنی عقل کے ذریعے بھی ہم صفات خدا کو پہچان سکتے ہیں اور نقل کے ذریعے بھی۔ عقل کے ذریعے کیسے پہچان سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جس برہان سے آپ نے وجود خدا کو ثابت کیا تھا، وہی برہان کیا کرتا ہے؟ خدا کے بعض اوصاف کو ثابت کر دیتا ہے۔ حتیٰ عرض ہوا تھا آپ کی خدمت میں کہ برہان صدیقین کہ جو ہستی ہی سے وجود خدا کو ثابت کرتا ہے، نہ کہ مفہوم سے، یہ برہان جب ثابت کر دیتا ہے کہ واجب الوجود جیسی حقیقت خارج میں موجود ہے،
تو جب واجب الوجود ہونا ثابت ہو گیا تو صفات کمالیہ خود بخود ثابت ہو جائیں گی. کیسے؟ واجب الوجود کو اگر سادہ ترین الفاظ میں بیان کیا جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ واجب الوجود اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو تمام کمالات وجودیہ کی مالک ہو. اس کو واجب الوجود کہیں. اگر ایک کمال بھی اس ذات سے سلب کر لیا جائے تو وہ ذات واجب الوجود نہیں رہے گی. بس جب آپ نے برہان کے ذریعے آ کر برہان صدیقین کے ساتھ مثلا ثابت کر دیا کہ واجب الوجود ہے تو اس کے لوازمات میں سے یہ ہے، وجوب ثابت کرنے کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تمام صفات کمالیہ کو اس کے لیے ثابت کر رہے ہیں. یعنی آپ علم بالاتر، علم و حیات و قدرت و یہ تمام چیزیں خود بخود وجوب کے ساتھ کیا ہو رہی ہیں؟ ثابت ہو رہی ہیں. کیونکہ اگر ان میں سے ایک کمال بھی سالب کر لیا جائے تو واجب الوجود نہیں رہے. اسی طریقے سے آپ آج مثلا برہان ناظم کے ذریعے آپ کیا ثابت کر سکتے ہیں؟ برہان ناظم کے ساتھ آپ کیا ہے؟ شعور رکھنے کو ثابت کر سکتے ہیں، حی ہونے کو ثابت کر سکتے ہیں، حکمت کو ثابت کر سکتے ہیں. مہم ترین صفت جو برہان ناظم میں ثابت ہوتی ہے وہ حکمت الہی ہے کہ خدا حکیم ہے. اسی طریقے سے آپ جو بھی برہان مثلا اگر کامل مطلق کے ذریعے خدا کو ثابت کریں گے تو اس کے ذریعے بھی صفات ثابت ہو جائیں گی. اور جو بھی آپ برہان مد نظر رکھیں مہم نہیں ہے. بہرحال ایک طریقہ یہ ہے عقلی طریقہ، یعنی آپ برہان جو استعمال کریں گے صفات خدا کے لیے اس سے آپ صفات خدا کو ثابت کر سکتے ہیں. مثلا اگر کوئی آگر ثابت کر دیتا ہے کہ خدا لامتناہی ہے، اس لامتناہی سے بھی آپ کیا ہیں؟ صفات کو ثابت کر سکتے ہیں. خدا لامتناہی ہے، اس کا علم بھی لامتناہی ہے، اس کی قدرت بھی لامتناہی ہے. تو اس کا مطلب ہے یعنی علم بالاتر رکھتا ہے، قدرت بالاتر رکھتا ہے، حیات برتر رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں. نقل بھی منبع ہے شناخت صفات کا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بعض صفات الہیہ ایسی ہیں کہ اگر نقل میں نہ آئی ہوتی تو عقل کبھی بھی اس کو نہیں مانتا اور خدا کو اس کے ساتھ متصف نہیں کرتا. مثلا قرآن میں آیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، خدا ید رکھتا ہے. اور مثلا ایک اور جگہ پر آیا ہے کہ ان اللہ کیا ہے وہ، ان اللہ استوى علی العرش، کوئی اس قسم کی آیت ہے. استواء عرش جو ہے وہ ثابت ہوا ہے، یعنی عرش پہ مستوی یعنی بیٹھنا. بہرحال واسع کرسی نہ واسع کرسی وہ واسع کرسی ہے، لیکن یہ استواء علی العرش جو ہے وہ جسمانیت، ظاہر اس کا جسمانیت کا ہے. لہذا اگر ثم استوى علی العرش مثلا، ہاں یہ اس طریقے سے. اسی طرح ساق کا لفظ آیا ہوا ہے، ساق الہی، ساق اللہ. یہ چیزیں مثلا ایسی صفات ہیں کہ اگر یہ نقل اور وحی نے ذکر نہ کی ہوتی تو ہماری عقل کبھی بھی خدا کو اس کے ساتھ متصف نہ کرتی، کیونکہ اس کا ظاہر جسمانی ہے. ید جسمانی ظاہری معنی ہے اس کا. استواء علی العرش جو ہے یہ ظاہری معنی اس کا جسمانی ہے. ساق کا ظاہری معنی جسمانی ہے. تو عقل نہیں قبول کرتی ان کو کہ خدا سے متصف، چونکہ وحی نے کہا ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ یاد. لیکن پھر جا کر کیا کرتے ہیں؟ اس کے معانی عالیہ کو خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں. نہ کہتے ہیں کہ ید سے معنی یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاتھ ہے خدا کے بھی ہاتھ ہے. نا، ید کا معنی قدرت یا اور معنی میں استعمال کرتے ہیں. اور اس طریقے سے استواء علی العرش ہے، اس طریقے سے باقی چیزیں. تو لہذا اب
منبع واحدی بہترین منبع ہے کہ شناخت اوصاف صفات الہی کے لیے ہم اس سے پہچان کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک بات جو صفات الہی میں مطرح ہے اور ذکر ہوتی ہے اور حل ہونا چاہیے اس کو بھی، وہ یہ کہ ایک طرف ذات الہی ہے، اس کو متصف کرنا ہے صفات الہی سے، اور دوسری طرف بشر ہے کہ جس نے صفات الہی شناخت کرنے کے بعد خدا کو متصف کرنا اسے. یہی ہے نا، ہم خدا کو کہتے ہیں خدا علیم ہے، خدا علم رکھتا ہے، خدا حکیم ہے، یعنی متصف کرتے ہیں اسے. آیا یہ جو ہم علم و قدرت و حکمت کو درک کرتے ہیں اور یہ درک ہمارا بشری ہے، محدود ہے، آیا اسی درک کو اسی درک کے ذریعے ہم نے خدا کو صفات کے ساتھ متصف کرنا ہے یا نہ ہم نے اس کے اندر تھوڑا تعویل کرنی ہے، تنزیح کرنی ہے، پھر اس کے بعد جا کر ہم خدا کے ساتھ اس کو متصف کریں گے. یعنی اس کو آسان تر کروں، یعنی خدا علم رکھتا ہے، میں بھی علم رکھتا ہوں. آیا علم رکھنے کا معنی وہی ہے خدا کے مورد میں کہ جو میرے مورد میں ہے، یہ فرق کرتا ہے؟ الانسان عالم، اللہ عالم، ہر دو پر علم صدق کر رہا ہے، لیکن آیا اس علم کا جو معنی ہے وہ جو انسان پر صدق کر رہا ہے وہی خدا کے اوپر صدق کر رہا ہے؟ یعنی جو معنی ہم انسان کے معنی میں مراد لیتے ہیں، آیا وہی معنی مراد ہم خدا کے مورد میں بھی لیتے ہیں یا نہ فرق رکھتا ہے وہاں پر؟ یہ ایک بات مطرح ہوتی ہے کہ جو مہم ترین بات ہے، اور یہ بات ہم نے انشاءاللہ چھٹی فصل میں جا کے مفصل پڑھنا ہے اس کے بارے میں، تو یہ اس کا جواب وہیں پر دیا جائے گا. اس کے بعد جو بات مطرح ہوتی ہے صفات کے اندر، بعض غربی مفکر کیا کرتے ہیں، صفات الہی کو تحلیل کرتے ہیں اور پھر آ کے ثابت کرتے ہیں کہ یہ صفات متناقض ہیں، اپنے اندر تناقض رکھتی ہیں اپنے اندر. مثلا یہ مفکر آ کے کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ خدا قدرت مطلق ہے، رکھتا ہے، قادر مطلق ہے، درست؟ وہ کہتے ہیں یہ صفت متناقض ہے. کیوں؟ اگر قادر مطلق ہے تو پھر آیا خدا ایسا پتھر خلق کر سکتا ہے کہ خود بھی نہ اٹھا سکے؟ اگر کہیں کہ کر سکتا ہے تو قادر مطلق ہے نہیں ہے، اور اگر کہیں کہ نہیں خلق کر سکتا پھر بھی قادر مطلق ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی صفات جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ متناقض ہیں، تناقض رکھتی ہیں اپنے اندر. یا مثلا اپنے جیسا خدا وہ ابھی اسی کے بارے میں جواب دیں گے، مختلف سوالات ہیں. یا مثلا خدا کو آپ خیر محض سمجھتے ہو، خیر خواہ محض سمجھتے ہو، تو پھر یہ جو آصیب موجود ہیں اس دنیا کے اندر یہ تناقض آمیز ہیں. ایک طرف سے تم کہتے ہو کہ یہ، یا مثلا اس سے بالاتر تناقض آمیز اس طریقے سے تبیین کرتے ہیں کہ آیا جب یہ خیر محض ہے تو پھر ظالم کو جزا اور نیک کو سزا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟
ہر دو صورت میں تناقض کی طرف پلٹے گا. لہذا ایک بات جو صفات کے اندر ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے، وہ یہی ہے کہ صفات جو ہیں وہ آپس میں تناقض نہیں رکھتی ہیں. اس کا جواب دینا ہے انہی سوالات کا جو یہ اٹھایا گیا ہے. جواب دینے سے پہلے ایک تذکر جو انہوں نے یہاں دیا ہے وہ دیتے ہیں کہ صفات الہی و اسماء خداوند معروف ہے، آپ نے اسکولوں میں پڑھا ہوگا. خدا کے اسماء کتنے ہیں؟ 99. لیکن اگر آپ منابع روایی کی طرف رجوع کریں تو اس سے زیادہ اسماء موجود ہیں. مثلا جوشن کبیر جو آپ دعا پڑھتے ہیں، کتنے اسماء اس کے اندر؟ 1000. اور اس طریقے سے اور بھی ہمارے پاس منابع ہیں کہ جو 99 سے زیادہ ہیں. بہرحال اس ایک مفصل بات ہے اسماء الہی کی جو یہاں پر تذکر دینے کی ضرورت نہیں ہے. صفات جو امہات صفات قرار دی جاتی ہیں، علم کلام میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اس کو 7 صفات قرار دی جاتی ہیں: حیات، قدرت، علم، سمع، بصر، ارادہ، کلام. یہ 7 صفات اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہیں؟ امہات ہیں. تمام صفات اسی کی طرف جو ہیں وہ پلٹتی ہیں. پھر اس کے اندر بھی بات ہے کہ آیا 7 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، کتنی ہیں، یہ پھر الگ بات ہے، لیکن معروف نظریہ یہی ہے کہ یہ کیا ہیں؟ 7 ہیں. غربی مفکران کے اندر کیا ہے؟ 3 برجستہ ترین صفات مانتے ہیں. وہ علم مطلق، قدرت مطلق، خیر خواہی مطلق. قدرت مطلق اور خیر خواہی مطلق. اب جب یہ صفات ہمارے لیے واضح ہے کہ یہ صفات پائی جاتی ہیں، اب صاحب کتاب نے 4 سوال مطرح کیے ہیں اور کہا ہے کہ آیا یہ 4 سوال سے، ان 4 سوالوں سے تناقض صفات میں ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ بیان کرتے ہیں. مثلا پہلا سوال کیا کیا ہے انہوں نے یہاں پر؟ آیا خدا، یہی جو میں نے کہا ہے، آیا خدا، پہلا سوال جو مطرح کیا ہے، آیا خدا اپنے سے کامل مطلق کو، کامل تر کو خلق کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یعنی خود تو کامل تر ہے، ٹھیک ہے، لیکن آیا اپنے سے بھی کامل تر کو خلق کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دوسرا سوال، خدا قادر ہے ایسا پتھر خلق کرے کہ پھر خود بھی نہ اٹھا سکے؟ تیسرا سوال جو کہ ہمارے منابع روایت میں بھی بہت زیادہ آیا ہوا ہے، آیا خدا اس کائنات کو مرغی کے انڈے میں سما سکتا ہے یا نہیں؟ اور اس شرط کے ساتھ کہ جہان چھوٹا نہ ہو اور مرغی کا انڈا بڑا نہ ہو. چوتھا سوال، آیا خدا ناشائستہ افعال انجام دے سکتا ہے یا نہیں؟ یہ 4 سوال انہوں نے یہاں پر ذکر کیے ہیں. اور جو منکرین خدا ہیں وہ ان 4 سوالوں کے ذریعے آ کر کیا کرتے ہیں؟ صفات کو متناقض ثابت کرتے ہیں، پھر اصلاً خدا کے وجود کے کیا ہو جاتے ہیں؟ منکر ہو جاتے ہیں. جواب کیا دیا جاتا ہے معمولاً اس کا؟ آپ نے بھی وہ جواب حتماً سنا ہوا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو محال یا مستلزم محال ہو، قدرت اس کے متعلق نہیں ہو سکتی. یعنی خدا فرماتا ہے کہ قرآن کے اندر کہ اللہ کیا ہے؟ قادر علی کل شیء.
یعنی شے جو دائرہ امکان کے اندر آئے اس کا قادر ہے، لیکن جو محال ہو قدرت اس کے متعلق نہیں ہو سکتی، کیوں؟ محال کوئی چیز نہیں ہے تاکہ قدرت اس کے متعلق ہو۔ قدرت تب متعلق ہوگی جب کوئی شے شمار ہو، وہ پھر کہیں کہ اس کے متعلق قدرت۔ جب کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ عدم محض ہے، وہاں قدرت کی کیا باتیں کرتے ہو پھر اس میں؟ بس یہ بات کرنا کہ جہان مرغی کے انڈے میں سمائے، جہان بڑا چھوٹا نہ ہو، مرغی کا انڈا بڑا نہ ہو، محالات عقلیہ میں سے ہے۔ اصلا سوال غلط ہے اس قسم کا کرنا کہ یہ کرے۔ یہ تو گویا ایسے ہے کہ جیسے کوئی ریاضی دان کے پاس آئے، اس کو کہ تم ماہر ترین ریاضی دان ہو، تم جو ہے اتنے پوری دنیا کے واحد تم ماہر ترین ریاضی دان ہو، اگر اتنے بڑے ریاضی دان ہو تو 2 2 4 کو 2 2 5 کر کے دکھاؤ گے۔ ممکن ہے؟ اب کیا اگر وہ 2 2 4 کو 2 2 5 نہ کر سکے تو کیا کہیں گے؟ وہ مہارت ختم ہو گئی ہے اس کی، یعنی ماہر ترین ریاضی دان نہیں ہے وہ؟ بابا نہیں ہو سکتا، محال ہے۔ یا مثلا 1 میٹر کا آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹکڑا لکڑی کا لے کر آتے ہیں، ماہر ترین نجار کے پاس جاتے ہیں، اس کو جا کر کہتے ہیں کہ اس سے مجھے کپڑے لٹکانے والی الماری بنا کے دکھاؤ، اگر تم مہارت رکھتے ہو، میں تمہاری مہارت کو آزمانا چاہتا ہوں۔ بابا 1 میٹر کی لکڑی، اس سے کیا توقع ہے اسے؟ یعنی وہ خود ماہر ہے لیکن اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ بس یہ والا سوال کرنا کہ جہان سموئے تو اس کے اندر مرغی کے انڈے میں، یہ سوال ہی اصلاً غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے باقی سوال کہ خدا آیا ایسا پتھر خلق کر سکتے اس کو خود بھی نہ اٹھا سکے، بس یہ بھی محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ خدا کو ہم نے کیا کہا ہے؟ قادر مطلق ہے۔ تو وہ جو چیز بھی خلق کرے گا خدا اس پہ قادر ہوگا۔ جو بھی مخلوق کے دائرے میں آئے گی وہ خدا کی قدرت کے دائرے میں ہوگی۔ اگر نہ اٹھا سکے تو وہ خدا نہیں ہے۔ خدا نہیں ہے، یعنی یہ بھی محال ہے پتھر کو خلق کرنا بھی۔ یعنی اصل ممکن نہیں ہے نا کہ محال ہے کہ خدا ہو ایسی چیز خلق کرے جو خود بھی نہ اٹھا سکے، جس کو محال ہے اصل خدا نہیں ہے وہ پھر۔ مثلا امام علی علیہ السلام سے یہاں نقل ہوا ہے ان اللہ تبارک و تعالی لا ينسب الى العاجز والذی سألتنی لا یکون۔ اس قسم کا اس نے سوال کیا، مولا علی آ کر کہتے ہیں کہ خدا کی طرف اصلا عاجز کی نسبت نہیں دی جا سکتی، خدا قادر ہے، عاجز نہیں ہے، لیکن جو تم نے سوال کیا ہے لا یکون، یہ ممکن نہیں ہے، محالات میں سے ہے، نہیں ہو سکتا۔ یا مثلا پہلا سوال کیا تھا؟ آیا کامل تر کو خلق کر سکتا ہے؟ تو یہ بھی محالات میں سے، جب خود کامل تر ہے تو محال ہے کہ وہ اپنے سے کامل تر کو کیا کرے؟ خلق کرے۔ یا تو وہ کامل تر نہیں اگر کامل تر کو خلق کرے گا،
اور ہم کیا براہین عقلیہ کے ذریعے ثابت کر چکے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات سے بالا تر کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی، عقلاً محال ہے۔ جب نہیں ہو سکتی تو پھر کیسے آپ توقع رکھتے ہیں کہ پھر خدا کی قدرت جو اس سے متعلق محال ہے، عقلاً محال ہے، اور محال عقلی کے متعلق قدرت نہیں ہو سکتی؟ سوال غلط ہے اصلا۔ چوتھا سوال رہ جاتا ہے پیچھے کہ آیا خدا ناشائستہ افعال انجام دے سکتا ہے؟ یعنی ناشائستہ سے مراد یعنی یہی کہ موسیٰ نبی ہے، اس کو نعوذ باللہ جہنم میں پھینک دے، اور فرعون جو مجرم تھا، معصیت کار تھا اور مشرک تھا، اس کو کیا کرے؟ جنت میں ڈال دے۔ کبھی کام کو انجام دے سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں اب دو نظریے سامنے آتے ہیں۔ معتزلہ کا یہ نظریہ ہے اور بعض مسیحی علماء کا بھی یہ نظریہ ہے کہ محال ہے کہ خدا کبھی فعل انجام دے، ممکن نہیں ہے کہ خدا کبھی ہی فعل انجام دے، کبھی فعل انجام دے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ظلم قبح ذاتی رکھتا ہے اور خدا خیر مطلق ہے۔ اصلا نہیں ہو سکتا کہ ایک خیر مطلق ہو اور پھر آ کر وہ کیا کرے؟ کبھی فعل انجام دے، ممکن نہیں ہے۔ مثلا عبارت یوں لے کر آتے ہیں، مسیحی کی ہے، توماس ایکویناس، یہ کہتا ہے کہ بے ہمان دلیل کے خدا قادر مطلق است، یعنی جس دلیل سے تم نے قادر مطلق ہونے کو ثابت کیا ہے خدا کے، توان انجام کار ناشائستہ را نہ دارد، اسی دلیل کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کبھی فعل کو بھی انجام نہیں دے سکتا، ممکن نہیں ہے اس کے اوپر۔ ایک اور جگہ کہتا ہے انسلم، جو کہ اس سے بھی پہلے ہے، وہ کہتا ہے قدرت انجام اعمال بد قدرت نیست ضعف است، یعنی جو کبھی فعل انجام دیتا ہے وہ قدرت تھوڑا شمار ہوتے ہیں، قادر تھوڑا شمار ہوگا، وہ ضعیف ہے، کبھی فعل انجام دے رہا ہے اس کے اوپر۔ بہرحال یہ معتزلہ کا نظریہ اور بعض مسیحی دانشوروں کا نظریہ تھا، لیکن حق نظریہ یہ ہے، کیونکہ ہم نے کیا کہا ہے، خدا کیا ہے؟ قادر علی کل شیء، تو اعمال قبیحہ شے ہے یا نہیں ہے؟ ایک اور میں توضیح دے دوں تاکہ مطلب آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہو جائے۔ ایک بات ہے کہ محال ہے کہ یہ فعل انجام نہیں دے سکتا، اور ایک بات یہ ہے کہ محال نہیں ہے، ممکن ہے لیکن انجام نہیں دیتا۔ تعبیر بدلتا ہوں، انجام نہیں دے سکتا یا انجام نہیں دیتا۔ معتزلہ اور مسیحی بعض جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ انجام نہیں دے سکتا، یعنی عقلاً محال ہے، لیکن حق نظریہ یہ ہے کہ یہ اعمال قبیحہ دائرہ شیعیت کے اندر ہیں، دائرہ قدرت کے اندر ہیں، تو خدا کے لیے عقلاً ممکن ہے کہ انجام دے، عقل محال نہیں سمجھتی اس کو، لیکن چونکہ خدا حکیم ہے، چونکہ خدا عادل ہے،
بس ان صفات کی وجہ سے آ کر ہم یہ کہتے ہیں خدا انجام نہیں دیتا اور نہ دے گا، نہ اس وجہ سے کہ عقل نے کہا ہے کہ نہیں دے گا، بلکہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کی خدا انجام دے، لیکن خدا ان افعال کے انجام دینے کے قدرت رکھتے ہوئے عادل بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ پس یہ صفات کیا ہیں؟ مانع ہیں اس سے کہ خدا اس فعل کو انجام دے۔ بس خدا کی صفات ہیں کہ جو آ کر بیان کریں کہ خدا اس فعل کو انجام نہیں دے گا، ولا دے سکتا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ نظریہ حق نظریہ یہی ہے کہ خدا کی حکمت یہ ہے کہ وہ فعل اس کو انجام نہ دے، ولا عقلاً محال نہیں ہے۔ لوگ علماء کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں وہ یہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، کر سکتے ہیں؟ وہی اس میں بھی یہی ہے، معصوم ہے، اختیاراً معصوم ہے، یعنی عصمت جو ہے یہ عصمت اگرچہ خدا کی طرف سے ملی ہے، لیکن اس عصمت نے آ کے ارادہ ان سے سلب نہیں کیا۔ یہ عصمت کی ایک بات ہے، کیونکہ اس کے اندر عصمت کی بات نہیں ہے، اللہ میں نے پوری تحقیق کی ہوئی ہے، عصمت کا چونکہ معنی ہمیں صحیح نہیں پتا ہوا، لہذا پھر آگے کہتے ہیں نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو ایک بات یہاں پر مطرح کرتے ہیں اور آخری بات آج کے درس کی، ایک اور بات جو مطرح ہوتی ہے صفات خدا کے اندر، صفات خدا میں سے ایک صفت کیا ہے؟ خدا عالم ہے، علم رکھتا ہے، اور علم کس کا؟ تمام جہان کا علم رکھتا ہے۔ ٹھیک، اب یہاں پر ایک سوال یہ مطرح ہوتا ہے، دو قسم کے سوال یہاں پر مطرح ہوتے ہیں۔ آج ایک سوال کو پڑھیں گے، ایک سوال بعد میں پڑھیں گے۔ دو سوال یہاں پر علم الہی کے اندر مطرح ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آیا خدا تمام جزئیات عالم کا علم رکھتا ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر خدا علم ازلی رکھتا ہے تو آیا یہ علم ازلی رکھنا انسان کو مختار رہنے دے گا یا جابر لازم آئے گا؟ آیا علم الہی ازلی ہمارے افعال کے متعلق خدا کا اس سے اختیار باقی رہ سکتا ہے یا نہیں، جابر لازم آئے گا؟ یہ دو سوال ہیں جو علم الہی کے اندر مطرح ہوتے ہیں۔ پہلے سوال کے اندر بھی دو گروہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا جزئی واقعات کا علم نہیں رکھتا۔ کیوں؟ دلیل ہے ان کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قائل ہو گئے کہ جزئی حوادث کا علم رکھتا ہے خدا، تو خدا میں یا جہالت لازم آئے گی یا تغیر لازم آئے گا، اور دونوں چیزیں خدا کے اندر محال ہیں۔ کیسے؟ مثلا اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں، خدا علم رکھتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اب خدا کا یہ علم ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میں اب کھڑا ہو گیا۔ اب جب میں کھڑا ہو گیا تو کھڑے ہونے کا خدا کو علم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خدا کا علم بدل جائے گا۔ پہلے علم کیا تھا؟ میرے بیٹھنے کا، اب کیا ہے؟ علم کھڑے ہونے کا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بیٹھے ہوا علم بدل گیا ہے کس کے اندر؟ کھڑے ہونے کے اندر۔ تغیر لازم آ گیا، اور ہم قائل ہیں کہ خدا کے اندر تغیر نہیں ہے، خدا ثابت ہے۔ بس جب تغیر لازم آ رہا ہے خدا کے اندر تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا اس قسم کے جزئی اعمال کا عالم نہیں ہے، چونکہ تغیر لازم آتا ہے۔ مثلا دیکھیں، اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں علم رکھتا ہوں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے. اب جب کھڑے ہو جائیں گے تو میرا علم کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے علم، بیٹھنے کا جو مجھے علم تھا وہ میرا علم کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا. کس کے اندر؟ کھڑے ہونے میں. تو اب میرا علم بدلا یا نہیں بدلا؟ بدل گیا. یہ تغیر آ گیا ہے. ہم خدا کے اس بات میں جو براہین لے کر آتے ہیں، ہم قائل ہیں کہ خدا کیا ہے؟ مجرد ہے، خدا کے اندر تغیر نہیں ہے. تو اگر وہ جزئیات کا علم رکھے تو یوں تو تغیر لازم آتا رہے گا. کبھی اس کو بیٹھنے کا علم ہو رہا ہے، کبھی اس کو کھڑے ہونے کا علم ہو رہا ہے. یعنی پہلے بیٹھنے والا علم تھا، اب بدل کے کس میں بدل گیا؟ کھڑے ہونے میں. اب کھڑے ہونے میں کھڑے ہونے والا علم جب پھر بدلے گا کس میں؟ چلنے میں بدل جائے گا. یہ تغیر دل علم لازم آ رہا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ خدا کو ہمارے آنے والے خیالات کا بھی علم ہے، خیال تو روز چینج ہو رہے ہیں. ہاں، یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جزئی اعمال و حوادث کا خدا علم نہیں رکھتا. یعنی وہ اعمال کے جس کے اندر تغیر ہے خدا اس کا علم نہیں رکھتا. یہ مغربی مفکر کہتے ہیں. ہمارے بعض مسلمانوں کی طرف نسبت دی گئی ہے، اگرچہ غلط نسبت ہے لیکن ہے، اور غربی بھی اس کے قائل ہیں. اس کا قائل ہونا چاہیے، نہیں ہونا نہیں، غلط ہے. عرض کروں گا. جی، دوسرا نظریہ یہ کہ خدا نہ تمام جزئیات کا علم رکھتا ہے. نہ تو کیا اس کے اوپر، اس نظریے، اس دلیل کے اوپر کہ اگر خدا تمام جزئیات کا علم رکھے تو تغیر لازم آئے گا. جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بابا آپ نے خدا کو زمان کے اندر تصور کیا ہوا ہے. مثلا اگر آپ زمان کے اندر ہوں، ٹھیک ہے، جس طرح کے ہیں ہم، تو ہفتے کا جو آپ کو علم ہوگا، اتوار میں اگر وہ علم کیا ایک نیا واقعہ رونما ہوا تو ہفتے والا علم آپ کا کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا. کس کے اندر؟ اتوار والے علم کے اندر. یہ کب ہوگا؟ کہ جب آپ زمان کے اندر زندگی گزار رہے ہوں اور پھر ایک حصے کا آپ کو علم نہ ہو، ایک حصے کا کیا ہو؟ آپ کو علم ہو. پھر آپ کہیں گے مجھے پہلے اس کا علم تھا، اب مجھے اس کا علم ہو گیا ہے. درست؟ لیکن آپ زمان سے بالاتر چلے جائیں، آپ کے سامنے پورے کی پورا جو ہے وہ جہان سامنے ہو، تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کل والا علم ہے، یہ آج والا علم ہے؟ نہیں کہہ سکتے آپ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ زمان سے بالاتر ہو کہ آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. پس اس وقت اگر آپ کو وہاں کا علم تھا تو یہاں کا بھی علم اسی طریقے سے تھا. تغیر تب لازم آتا ہے کہ جب خداوند متعال کا علم زمان مند ہو، خداوند زمان رکھتا ہو. اور ہم ادلہ سے ثابت کر کے آئے ہیں کہ زمان مخلوق خدا ہے اور خدا بالاتر از مخلوق ہے. جب وہ مجرد ہے اور احاطہ رکھے ہوئے ہے پوری کائنات کے اوپر، تو اس کے لیے کوئی چیز مجہول نہیں ہے تاکہ وہ علم میں بدلے آ کر. بات واضح ہے. اور دوسرا نقطہ جو ہے، مجھے جب آپ کے بیٹھنے کا علم ہے اور جب آپ کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کا علم آ گیا، آیا بیٹھا ہوا علم ختم ہو گیا میرا؟ نہیں، بیٹھنے کا علم میرے پاس موجود ہے. یہ درست ہے کہ اس کا متعلق آپ سے آپ مثلا کھڑے ہو گئے آ کر، لیکن اتنا تو میرے ذہن میں رہے گا کہ آپ فلاں ٹائم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر. علم باقی ہے اپنی جگہ، بدلا نہیں ہے. تغیر لازم نہیں آتا. متوازی ہوئی ہے. دوسرا اشکال انہوں نے کیا علم جزئیات کے اندر، وہ اتنا قوی بھی نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں ایک ہی چیز کے اندر ہزارہا تغیرات آتے ہیں،
وہ بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، سوتا ہے، مثلا یہ بدل رہے ہیں، کائنات کتنی 6 ارب آبادی ہے، ہر بندے کے جزئیاتی واقعات کو دیکھیں تو اتنی لامتناہی، اس پر احاطہ لامتناہی لازم آئے گا، تو یہ اشکال وارد نہیں ہے. کیوں؟ ہم خدا کو لامتناہی ثابت کر چکے ہیں. جب خدا لامتناہی ہے تو لامتناہی کا احاطہ بھی کر سکتا ہے. یہ ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ ہم محدود ہیں اور لامتناہی کا احاطہ نہیں کر سکتے. بس یہ بھی اشکال وارد نہیں ہے. بس علم الہی جزئیات کے بارے میں ہے یا نہیں ہے؟ جواب کیا ہے؟ ہے. اور تغیر بھی لازم نہیں آتا. اب دوسرا سوال جو تھا کہ آیا خدا اگر ہمارے افعال کا علم رکھتا ہے اور ازل سے علم رکھتا ہے، اس سے جبر لازم آتا ہے یا لازم نہیں آتا؟ یہ انشاءاللہ پھر بعد میں. صلی اللہ علیہ وسلم.